أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 81، 82، 83 اور 84 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل میں اس مبارک سورت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ اس کے لیے اس مبارک سورت کی ابتدائی جو 83 آیات ہیں وہ بطور خاص ان کے عقائد کے بیان اور ان کے عقائد کے رد میں ہیں۔ چنانچہ گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ یمن کے علاقے نجران سے 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا وفد سن 10 ہجری کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا، اور ان کے مختلف سوالات بھی تھے، پیغمبر نے جواب بھی دیے تھے، اور پیغمبر نے کچھ سوالات پوچھے تھے جن کے جواب سے وہ لاجواب ہو گئے تھے، اور اتنی ساری دلائل کے باوجود جب وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو حکم دیا گیا، آپ ان سے کہیے کہ اگر دلائل کے باوجود تم نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ مباہلے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا کہ خدایا ہم میں سے جو بھی حق پر ہے اس کی تائید، اس کی مدد تیرے ساتھ، یا تیری مدد اس کے ساتھ ہو، اور ہم میں سے جو غلط راستے پر ہے یا جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غیظ و غضب ہو۔ چونکہ عیسائی لوگ یہ علمی لوگ تھے اور یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بھی ہیں اور سچے نبی بھی ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے مشورہ یہی کیا، ہم آپ کے سامنے مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے زیر سایہ رہ کر آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے اور آپ کو سالانہ طور پر ٹیکس وغیرہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ ایک موقع پر سرکار کی مجلس تھی اور اس کے اندر عیسائی اور مسلمان دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں کا بڑا عالم تھا ابو رافع یہودی، اس نے اس موقع پر کہا کہ محمد جس طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کی پوجا پاٹ شروع کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر ابو رافع یہودی یا عیسائیوں کے متعلق جو ان کے باطل نظریات ہیں اس کی تردید فرمائی کہ یہ جو نبیوں کو پوجنے والی بات ہے، جیسا کہ عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتلایا کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم مجھے رب مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی صفائی بیان فرمائی کہ حضرات انبیاء کرام انسانوں میں سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ جب وہ انسان ہیں تو کسی انسان کو یہ بات زیب نہیں دے دی، اللہ اس کو کتاب دے، اللہ اس کو سمجھ دے، اللہ اس کو نبوت دے، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود مان لو، تو گویا کہ یہ بات جو وہ نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ کسی بھی نبی نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے باقاعدہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب صحابہ شام کے سفر سے واپس آئے
تو وہاں کے بادشاہوں کے حالات کو دے گا، ان کی رعایا یا ان کے ماتحت جو لوگ تھے وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا سرکار وہ تو غلط لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، تو ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے، گویا کہ کہانی ختم کر دی، اور ساتھ میں یہ فرمایا اگر میں اللہ میاں کے علاوہ کسی کو کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا یا حکم دیتا تو بیگم کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ شریعت محمدی کے اندر سجدہ غیر اللہ کے علاوہ بلکہ کسی بھی آسمانی شریعت کے اندر ہے نہیں، اس بنیاد پر ایک نبی کی بات 1.25 نبیوں کی بات، تو پیغمبر نے جب کہہ دیا کہ سجدہ جائز نہیں تو گویا کہ 1.25 پیغمبروں کی دعوت بھی یہی دی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی کیوں کہتے تھے؟ تو جیسے انہوں نے اور بہت ساری باتیں نبیوں کی طرف غلط طور پر منسوب کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتلایا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جتنے بھی ہیں ان کی تو مشترکہ دعوت یہ ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندے بن جاؤ، ہر نبی کی دعوت یہی ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندے بن جاؤ، لہٰذا نبی کبھی بھی یہ دعوت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی نبی کا جو صحیح معنوں میں جانشین ہوگا وہ یہ دعوت دے گا۔ آج آپ نیٹ پر اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہ گدی نشینوں کی جو ویڈیوز نظر آتی ہیں اس کے اندر وہ باقاعدہ پیر صاحب کی چوکھٹ کو سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب سرکار نے یا سرکار کو سجدہ جائز نہیں تو پیر سائی کو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ سرکار تو معصوم تھے، سرکار تو معصوم تھے اور پیر صاحب تو معصوم نہیں ہے، جب معصوم کو سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اب سجدہ کیا ہے؟ ماتھا ٹیکنے کا نام نہیں ہے خالی سجدہ، بلکہ کسی کے سامنے جھک کر کھڑے ہو جانا، تو یہ بھی سجدہ تعظیمی کے حکم میں آتا ہے، کسی کے سامنے جھک کر کھڑے ہو جانا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، اس بات سے منع فرمایا، چنانچہ سرکار پسند نہیں کرتے تھے کہ میری آمد پر میرے لیے کھڑا ہوا جائے، لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں یا ہمارے جو پیر صاحب ہیں کیا وہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں؟ جب تک ہمارا بڑا کھڑا رہے گا ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مقام اتنا اونچا کیوں کیا گیا؟ لازماً دال میں کالا ہے کہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب کیا ہو جائیں گے؟ یا ہمارا بڑا ناراض ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے جو واقعتاً نبی کی دعوت پر چلنے والا ہوگا ان خرافات سے وہ کوسوں دور ہوگا، اور جو ان خرافات کے اندر پڑا ہوگا اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے میرے حوض پر اور میں ان کو پانی پلانا چاہوں گا اور وہ میری امت کے ہوں گے، پر فرشتے آ کر ان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ، تو فرشتے کہیں گے سرکار آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کس کس قسم کا بگاڑ پیدا کیا۔ سرکار جیسا مشرک انسان ان لوگوں کے متعلق کیا کہے گا؟ سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دو، یہ میرے نہیں ہیں۔ اب وہ کون ہوں گے؟ وہ یہی ہوں گے جو داڑھی ٹوپی کے لبادے میں بظاہر نبیوں والا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دین کی غلط تشریح بتلاتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے، اس سجدے سے منع کیا، چون چنا کے اگر مگر، یہ شریعت میں نہیں چلتا۔ ماتھا ٹکے گا تو صرف رب کے سامنے ٹکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے گھٹنوں کو پکڑنا، جھک جانا، آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، گردن جھکا لینا۔ اللہ نے ماتھے کی بڑی حفاظت کی ہے، اللہ نے ماتھے کی بڑی حفاظت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز جنازہ، کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ تو جب لفظ نماز آتا ہے تو نماز کے اندر سجدہ لازمی ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بندہ اگر معذور ہے، ایک بندہ اگر معذور ہے، مطلب معذور سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا سر زمین پر نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے اندر 4 بڑے بڑے ارکان ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا آتا ہے، نمبر 1 قیام کرنا آتا ہے، نمبر 2 رکوع کرنا آتا ہے،
نمبر 3 جلسہ آتا ہے اور نمبر 4 سجدہ آتا ہے۔ ان چاروں میں سے سجدہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اب ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، ایک بندہ رکوع کر سکتا ہے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی ہے سجدہ نہیں کر سکتا، اب تمہیں قیام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اب تمہیں رکوع کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ زمین پر بیٹھ جاؤ۔ اور قیام کو اللہ نے چھڑوا دیا، رکوع کو اللہ تعالیٰ نے اشارے سے کروا دیا، اور سجدے کو بھی اشارے سے کروا دیا کہ جو مقصود اصلی ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو ساری پریکٹسز ہوتی ہے نا کہ یوں کر کے کھڑا کرنا ادب اور احترام کے ساتھ۔ ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ایک مضمون ہے جو پڑھوایا جاتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سارے اللہ میاں کے اوصاف پر مشتمل کلمات، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ یہ پوری اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ دی اینڈ وہ مقصود اصلی ہے کہ اللہ میاں کے سامنے اپنا آپ پورا کا پورا جھکا دیا جائے۔ اپنا آپ، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جھکے تو نہیں ہیں، تو جھکنا کہاں پایا گیا؟ سجدے کے اندر پایا گیا۔ تو نماز کے اندر اصل کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ نہیں ادا ہوتا اللہ قیام کو چھڑوا دیتے ہیں، اللہ رکوع کو چھڑوا دیتے ہیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ بخالی تم اشارے کے ذریعے سے کر لو۔ تو نماز جنازہ نام کیا ہے؟ نماز جنازہ، لیکن وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے مردے پر، مردہ ہوتا ہے سامنے، مردہ ہوتا ہے سامنے، اگرچہ پکا ٹھکا موحد آدمی ہو، کہ اس کے ایمان میں کوئی شک نہ بھی ہو، لیکن کم از کم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے گی جو مردوں کے پجاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشابہت سے بچانے کے لیے نماز جنازہ کا طریقہ چینج کر دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ نہیں، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، آپ نے رکوع نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھڑے ہو کر 4 مرتبہ زبان سے کہو اللہ اکبر، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے 4 رکعت تم نے ادا کر دی۔ 4 رکعت اللہ نے پیشانی کی حفاظت کتنی زیادہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے کہا گیا جس گھر کے اندر کمرے میں تصویر لگی ہو، کمرے کے اندر تصویر لگی ہو، تصویر کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وجہ اگرچہ یہ پکا مومن ہے لیکن تصویر والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سورج جب نکلتا ہے، سورج جب اوپر آتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے، ان 3 اوقات کے اندر نماز جائز نہیں۔ وجہ کیونکہ ان اوقات کے اندر سورج کو پوجنے والے عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو کہا ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہمارے ماتھے کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اعضائے سجدہ پر خوشبو لگاؤ۔ اعضائے سجدہ پر، ہم لوگ اعضائے سجدہ پر خوشبو نہیں لگاتے، بلکہ اس کے کفن کے اندر عہد نامے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر اس دن ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، تو ہم گئے یہاں پر، یہ کون سا پتہ نہیں قبرستان ہے اپنا، محمد شاہ ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، محمد شاہ قبرستان، تو وہاں پر باقاعدہ تیار قبریں ہیں۔ تو پہلی مرتبہ زندگی میں ہم نے ویسے سنا تھا کہ لوگ قبروں پر اذان دیتے ہیں، فرسٹ ٹائم ہم نے لائیو دیکھا قبر کے اندر باقاعدہ اذان، اور جو بندہ وہاں پر کھڑے ہوئے تلقین پڑھ رہا تھا وہ سورۃ القدر پڑھ رہا تھا۔ بھائی سورۃ القدر بھی قرآن کا حصہ، انکار نہیں، لیکن تلقین کے موقع پر جو پیغمبر نے پڑھا ہے وہ سورۃ القدر نہیں پڑھی، بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو پڑھا ہے یا آخری آیات کو پڑھا ہے۔ وہ سورۃ القدر پڑھ رہا تھا، سارے آمین آمین کہہ رہے تھے، خدا کی قسم ساری سورت غلط پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ ساری صورت غلط پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کام جس کام کے لیے دیا ہے اس کام کو اس کام کی حد تک رکھا جائے تو بڑا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی قبر کے اندر اذان کا مقصد شیطان بھاگ جائے گا، تو بھئی شیطان قبر میں نہیں آتا، شیطان قبر میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان مر گیا، نامہ اعمال بند،
تو شیطان کی چھٹی ہو جاتی ہے، شیطان کی کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ غلط باتیں بتلائی ہیں، آج وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن ان کا جو حال ہوگا اللہ کی پناہ۔ پیغمبر کا فرمان ہے، قاری عبدالرشید صاحب، پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ کو نیک طریقہ، کوئی بندہ نیک طریقہ اپنا کر کسی نیک طریقے کو ایجاد کرے گا، جب تک اچھائی کا کام ہوتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا، اور جس بندے نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، جب تک وہ طریقہ چلتا رہے گا، وہ بھلے دنیا سے چلا بھی جائے، اس کو مار پٹائی قبر کے اندر ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب بظاہر اذان دینے میں گناہ نہیں، لیکن اس جگہ پر اذان دینا، اس نظریے کے تحت اذان دینا، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ بولو، جائز ہوگا؟ بولو، بولے صحیح، جائز ہوگا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اذان میں خرابی کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ وہ جو بندہ کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے بظاہر تو اللہ کا نام لے رہا ہے، بولو، اذان سے بڑھ کر تو کوئی نیک کام نہیں ہے۔ پیغمبر کا فرمان، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذنین کی ہوگی۔ اعزاز کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر کا فرمان، جو اذان دینے والے ہوتے ہیں ان کے گواہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی وہ ساری کی ساری چیزیں اس کی گواہی دیں گی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے مکی مسجد میں بہت سارے مؤذنین ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اذان دیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اذان دے گا مؤذن کا لقب پڑ جائے گا نا، کل اگر اللہ میاں نے کہہ دیا کہ پہلے مؤذنین جائیں تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اذان دے، لیکن پہلے اذان کو سیکھ لیں، پہلے اذان کو سیکھ لیں۔ تو بہرحال کتنا بڑا کام ہے، لیکن اس کے باوجود کرنے والے کو ثواب تو کیا، حوض کوثر پر سرکار کے ہاتھوں جام بھی نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے، یہ بندہ جو کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے محمد الرسول اللہ نے 23 سال کے اندر جو نیکیاں کی تھیں نا وہ تو کی تھیں، پر یہ اذان والی نیکی محمد بھول گئے تھے، یہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔ ایسا ممکن ہے؟ بولو، یہی حال تیسرے کا بھی ہے، 10ویں کا بھی ہے، 7ویں کا بھی ہے۔ جتنی بھی بدعاتیں ہیں ان تمام کا حال یہی ہے کہ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، تو چندہ جو ثواب کے کام تھے وہ محمد الرسول اللہ بتلا کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے بال برابر بھی کوئی ثواب کا کام چھوڑا نہیں، اور بال برابر بھی کوئی گناہ کی بات ایسی نہیں ہے جو بتائی نہ ہو، جو بتائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ غلط نظریات والے ہیں یہ کافروں میں سے بھی ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی ہیں، کافروں میں سے بھی ہیں، مسلمانوں میں سے۔ آج آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج آپ اٹھائیں نہ ذرا کسی بھی پیر صاحب کا نام لکھ دیں، مثال کے طور پر پیر جمن شاہ لکھ دیں، ایک مثال دے رہا ہوں، یا پیر غیب شاہ، کسی کا بھی نام لکھ دیں، اور پھر نیچے آپ ان کی حرکات کو دیکھیں۔ وہ کون ہے؟ داڑھی ٹوپی کے اندر، لبادے کے اندر انہوں نے امت کو گمراہ کیا۔ رب کعبہ کی قسم ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نہیں؟ بولو، ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے، اپنے تمام تر دینیات کے کاموں کو اٹھا کر اللہ کے قرآن پر اور پیغمبر کے فرمان پر پیش کریں۔ اگر ہماری باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں جی بسم اللہ، اور اگر نہیں ہیں ایک ایک کر کے ختم کر جائیں، بصورت دیگر یہ چیزیں ہمارے لیے وبال جان کا سبب بن جائیں گی، وبال جان کا سبب بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، زنا کرنا بہت بڑا حرام کام ہے، شراب پینا بہت بڑا حرام کام ہے، قتل نفس بہت بڑا حرام کام ہے، لیکن پیغمبر نے نہیں کہا کہ قاتل کو منع کیا جائے گا، قاتل کو، زانی کو نہیں، بھائی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بدعتی کو کیا کہا گیا؟ اس کو منع کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ قاتل قتل کرتا ہے گناہ سمجھ کر، زانی زنا کرے گا گناہ سمجھے گا، لیکن جو بے دین قسم کا جو قبروں پر جا کر اذان دے گا وہ اس کو گناہ سمجھے گا؟ تو جس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اس گناہ سے مرتے دم تک انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس گناہ کو جائز سمجھ کر کیا جائے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا داڑھی منڈوانے والا اگر داڑھی منڈوانے کے بعد خالی یوں منہ پر ہاتھ پھیرے اور کہے کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر داڑھی منڈوانے والا اور داڑھی کٹوانے والا، داڑھی منڈوانے والا بھی گناہ گار ہے، کٹوانے والا اس سے بڑا گناہ گار ہے۔ منڈوانے والا سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں،
گناہ ہو رہا ہے، کٹوانے والا کیا کہتا ہے یہ ہے تو صحیح نہ، دیکھو نا یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں، یہ ہے نہیں، کرتے کرتے مرتے دم تک وہ داڑھی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، جنید جمشید کی داڑھی بالکل نہیں دی، مرتے وقت اتنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انضمام کی داڑھی بالکل نہیں دی، اللہ نے یہاں تک پہنچے کہ نہیں؟ کوئی ایک بتاؤ جس کی داڑھی پہلے چھوٹی ہو اور پھر اس نے بڑھائی ہو، وہ یہی کہتے ہیں ہے تو صحیح، ہے تو صحیح۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جائے گا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر بھی مل جائے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے، اور اگر گناہ کو ثواب سمجھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا غلط ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے اعمال کو ٹٹولیں، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے۔ اگر اس بات پر کوئی ناراض ہوتا ہے سو بسم اللہ، دنیا ساری ناراض ہو جائے، محمد الرسول اللہ ناراض نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حوض کوثر پہ پانی پینا ہے، بولیں وہ ایسا پانی ہے جس کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ پانی پلانے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھریں گے پیالے اور امت کو دیں گے ابو بکر اور سیدنا عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ٹھیک ہے؟ وہ واقعہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتا تھا، حضرت عمر کو گالیاں دیتا تھا، حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اللہ کی شان، رات کو خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ میدان محشر حوض کوثر پر پیغمبر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اس کو پیالہ دیا، یہ لے پانی پی لے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ سے نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر نے پیالہ دیا، اس نے کہا تیرے ہاتھ سے بھی نہیں پیوں گا۔ حضرت عثمان نے پیالہ دیا کہ تیرے ہاتھ سے بھی نہیں پیوں گا۔ پیچھے حضرت علی کھڑے تھے، حضرت علی نے پیالہ آگے کیا، یہ لینے کے لیے جیسے بڑھا، حضرت نے رکھ کے تماچا مارا کہ ظالم، ابو بکر تجھے دے تو نہ پیے، عمر دے نہ پیے، عثمان دے نہ پیے، تو ان تینوں پر مجھے فضیلت دیتا ہے۔ رات کو جو تھپڑ لگا، حضرت علی تو شیر خدا تھے، حضرت علی کیا تھے؟ حضرت علی شیر خدا تھے۔ حضرت علی کون تھے؟ شیر خدا۔ ایسا تھپڑ مارا منہ پیچھے کی طرف مڑ گیا، صبح اٹھا تو گردن پیچھے گھومی ہوئی تھی۔ یہ مانسیرا کا سچا واقعہ ہے۔ وہ بندہ ساری زندگی ایسا رہا کہ منہ اس کا پیچھے کو تھا، اسی حالت میں وہ مر گیا، ٹھیک ہے؟ صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو وہاں پر پیغمبر نے فرمایا حوض جو ہوگا اتنا بڑا، اس کے اندر جو برتن ہیں، برتن آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم ایسا گناہ لے کر جائیں جس کو ثواب سمجھتے ہوں، تو جب سیل لگی ہو پھر بھی کسی کو نہ ملے، کتنی محرومی کی بات ہے؟ بولو کتنی محرومی کی بات ہے؟ انسانوں کی تعداد تو آپ نے گن رکھی ہوگی، یا لوگ ایک آئیڈیا بتا دیں، آج تک کسی نے ستاروں کی تعداد بتلائی ہے؟ نہیں بتلائی نا؟ تو ستاروں سے بڑھ کر وہاں کے برتن ہیں، ٹھیک ہے؟ دودھ سے زیادہ شفاف ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پانی ہمیں ملے گا، اور پلائیں گے کون؟ پیغمبر۔ کون پلائیں گے؟ اور اس کو پینے کے بعد ہمیں پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جو کام ہمارے لیے کل قیامت والے دن پیغمبر کے سامنے رسوائی کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے؟ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ہم سمجھیں کہ یار یہ گناہ ہے، اللہ انشاءاللہ، لیکن مذاق نہیں کریں، چل یار خیر ہے، یار یہ گناہ خیر، چل یار میں ایک اور کر لیتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چل یار کر لیتا ہوں، کیا ہو جائے گا، کر لیتا ہوں۔ ہاں، کوئی اللہ والے تھے، گھر سے نکلے، کوئی اللہ والے تھے، گھر سے نکلے، تو گھر سے نکلے تو کوئی معاملہ ہو گیا۔ معاملہ کیا ہوا کہ باہر بارش نہیں ہو رہی تھی، اور سامنے ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ تھا کھردرا ٹائپ کا، جیسے نا کالا، اس قسم کا پہاڑ تھا، اس پہ ہریالی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ویسے ہی اللہ والے کے دل میں بات آ گئی، اے اللہ، یہ سامنے والے پہاڑ کو اگر تو ہرا کر دیتا تو تیرا کیا چلا جاتا؟ دل میں خیال آیا، یکدم اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، آپ ہمارے مشیر کب سے بن گئے؟ آپ ہمارے مشیر کب سے بن گئے؟ آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں مشورہ دینے والے؟ اللہ میں کی ناراضگی آ گئی۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے، فوراً توبہ کی، کا خدایا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیری طرف سے واضح معافی کا کوئی سبیل یا سبب نہ پیدا ہو جائے۔ کھانا پینا بند کر دی۔ ایک دن، دو دن، بزرگ تھے علاقے میں، کوئی دعوت تھی کسی بڑے وڈیرے کی، پکڑا حضرت کو، حضرت چلیں جی کھانا کھائیں۔ حضرت نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں کھانا پینا نہیں کروں گا۔
تو لوگ ہماری طرح تو انہوں نے کہا خیر ہے یار، یہ جو گناہ آئے گا نا اس کو ہم سے، اس کی جو پکڑ آئے گی نا ہم سہ لیں گے۔ یکدم اللہ میاں کی طرف سے اس اللہ والے کے دل میں لقا ہوا ہے، میرے بندے تو یہاں سے نکل، ان کو میں مزہ چکھاتا ہوں کہ میری پکڑ ہوتی کیسے۔ حضرت باؤنڈری پر پہنچے، اللہ نے پورے علاقے کو اٹھا کر تہس نہس کر دیا۔ ہم اللہ کی پکڑ نہیں کہتے خیر ایک گناہ یار میرے ماتھے میں اللہ ڈال دے گا، یہ غلط بات ہے، یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ لہٰذا اللہ نہ کرے گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہم نبیوں کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم، اور صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ گناہ کرنا بھی چاہیں گے اللہ ان کو بچا لے گا، لیکن باقی تو کسی سے وعدہ نہیں ہے۔ گناہ ہوگا نا تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں، جتنے بھی گناہ، شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کریں کم سے کم۔ موجودہ زمانے کی سائنس کہتی ہے جو ٹخنوں کو ڈھانکتا ہے عمر کے آخری 10 سالوں کے اندر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ تو جن کا دماغ خراب ہوں گے ذرا شلوار دیکھا کریں نیچے سے، ان کی شلوار دیکھ کر ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو ماقبل والی آیات کے اندر فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا ہوگا، جس کو اللہ نے علم دیا ہوگا، جس کو اللہ نے نبوت دی ہوگی، جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی کی باتیں دی ہوں گی، وہ ایسے کام نہیں کرے۔ جو ایسے کام کرے گا تو گویا کہ اس کو علم وغیرہ سے کوئی پالا نہیں پڑا۔ اس کی مثال کیسے؟ جیسے گدھا ہے، گدھا تو گدھے کے اپنا اس پر گردن پر یا کندھے پر کتابیں لاد دو تو وہ عالم بن جائے گا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، ہاں، ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تو وہ ایسی تھی ان کی گردن پر جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ تو کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اصل فائدہ کیا ہے؟ ان تعلیمات کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ اگلی بات بھیا، علاقے کے اندر جو موجودہ پوزیشن ہے، ایک ملکی پوزیشن، ملک کی جو صورتحال ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے، میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت گری اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے واقعات نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ زمینی حقائق یا زمین کے اوپر موجود جو افراد اس کے سد باب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کا انکار نہیں۔ سبب کے درجے کے اندر پولیس کی نفری ہے یا رینجز کی نفری ہے یا دیگر ادارے والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو یقینی اعتبار سے کیا جا رہا ہے اور کیا بھی جائے گا، لیکن ایک ہماری ذمہ داری ہے ان مواقع پر جب بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ جائیں تو پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے 29ویں سپارے کو کھول کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کارگزاری بیان کی، کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، خدایا میں نے لوگوں سے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے اموال کو، اولاد کو، باغات کو بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ استغفار کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو کل ہے بدھ کا دن انشاءاللہ، کل ہے بدھ کا دن۔ آج بھی ایک بندہ غالباً شام کو اس کو شہید کر دیا گیا، کیشیئر تھا، آگے کچھ سیمنٹ ڈپو تھا اس کے اوپر۔ آئے روز یہ واقعات، اور زمینی طور پر ہم ان کا مقابلہ کرنے کی نہ تو طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں پر وہ اسباب کے درجے میں سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو توبہ اور استغفار کا فائدہ کیا ہوگا بھیا؟ توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے، چونکہ حالات کے بننے میں اور بگڑنے میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اگر اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ ابھی اللہ ناراض ہے، ابھی کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ اس ناراضگی کی بنیاد پر ان پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ہے بدھ کا دن اور پرسوں ہے جمعرات کا دن۔ کل انشاءاللہ بدھ والے دن ہم سارے کے سارے مل کر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اپنی زبان سے ادا کی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کے حق میں جواب آیا۔ تو 4 اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو ادا کیا، اللہ نے پریشانی کو دور کیا۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بھی فرمایا، یہ نہیں کہ صرف یونس کے ساتھ نہیں، بلکہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، حضرت یونس نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہمیں پکارا، ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حالات ہمارے بھی کچھ خاص اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آج اگر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کل اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وقت آنے سے پہلے اپنا قبلہ درست کر لیا جائے، اللہ میاں سے تعلق جوڑ لیا جائے۔ استغفار کی مثال صابن کی ہے، استغفار کی مثال صابن سے، تو صابن کیا کرتا ہے؟ میل کو نکالتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کریں گے، یہ عشاء کے بعد جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اور پرسوں ہے جمعرات کا دن، شب جمعہ بھی ہے، تو حکم بھی ہمیں یا تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر شب جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ تو پرسوں انشاءاللہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ تو کل بدھ والے دن 4 جنوری ہے، کل انشاءاللہ بدھ والے دن آیت کریمہ کا ورد ہوگا، پرسوں جمعرات والے دن انشاءاللہ درود پاک کا ورد ہوگا۔ کل آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے بدن کی میل کچیل کو دور کریں گے، اور پرسوں درود پاک کی وجہ سے اپنے بدن کو روحانی اعتبار سے معطر کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری یہ جو آزمائشوں والی گھڑی ہے اس کو دور فرمائیں گے۔ لیکن شرط کیا بھیا؟ پہلے ابھی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، آیت کریمہ کا ترجمہ دماغ میں رکھ لیں تاکہ دل سے مانگ سکیں، لا الہ الا انت۔ حضرت یونس کا خاکہ دماغ میں بٹھائیں کہ رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، ایک مچھلی کی تاریکی، پھر وہ مچھلی دوسری مچھلی کے اندر چلی گئی، سمندر کی تہ کے اندر۔ اس موقع پر حضرت نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت۔ اللہ میاں کو مخاطب کیا، کب کیا؟ اتنی تاریکیوں کے اندر، اے خدایا لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی انت لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ جب ہم نے کہا اللہ میاں تو کمزوریوں سے پاک ہے، گویا کہ خدایا یہ ڈاکو بھی تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ حالات بھی تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، ان معاملات کو سدھارنے کے لیے جو طاقت درکار ہے خدایا وہ تیرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ انی کنتو من الظالمین، آج تک میری جو زندگی گزری میری غلطیوں کی بنیاد پر تیری طرف سے فیصلہ چینج ہوا، میں اقرار کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے آپ کے، سبحانک، اللہ جی تیری ذات کیا ہے؟ کمزوریوں سے، نقائص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، غلط میں ہی تھا، غلط میں ہی تھا۔ تو انشاءاللہ کل 4 جنوری بروز بدھ بعد نماز عشاء آیت کریمہ کا ورد ہوگا، پرسوں بروز جمعرات 5 جنوری انشاءاللہ درود پاک کا ورد ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور علاقے کے اندر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بھلے وہ متاثر ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنا پیغام پہنچا دیں، ہم اپنا پیغام، اگر ہم نے استغفار کر لیا، اللہ میاں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اپنی سی کوشش کر لی، اللہ نہ کرے عمومی عذاب آ گیا، بچیں گے ہم پھر بھی نہیں، لیکن کل قیامت والے دن اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ کھڑا نہیں کریں گے کیونکہ ہم استغفار کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے بھیا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سب کو بتلائیں، اور کل آئیں انشاءاللہ، ہمارے پاس گٹھلیاں موجود ہیں نا، تو کل انشاءاللہ اجتماعی طور پر آیت کریمہ کا ورد ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ درود پاک ہوگا، اور باقی جو درس کا ترجمہ انشاءاللہ وہ جمعہ والے دن بیان کیا جائے گا۔